اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ تو آئیے پہلے شاعر کا تعارف جانتے ہیں، اس کے بعد نظم کے اشعار کی طرف چلیں گے۔ جی بیٹے، میر انیس جو ہیں ایک بلند پایا شاعر ہیں، ایک مرثیہ نگار ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو جو ہے تمام ناقدین فن نے تسلیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مرثیہ نگاری میں انہوں نے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ ان کی اعلیٰ شاعری کا نمونہ ہے ان کے مرثیے جو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑے سے بڑے واقعے، نازک سے نازک خیال اور لطیف سے لطیف کیفیت کو مناسب اور موزوں الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو تشبیہات ہیں، استعارے ہیں، تمثیلیں ہیں، یہ ساری کی ساری آسانی سے کہتے ہیں جی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور میر انیس نے جتنے بھی جذبات فطرت اور مناظر قدرت کی عمدہ تصویر کشی کی ہے، وہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں ذکر کیا ان کو۔ تو ان کا کلام کہتے جی ثنائے بدائے، ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسی طرح اخلاقی شاعری کے اعتبار سے بھی میر انیس کی جو مراثی کا پایا ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ تو یہاں پر بھی میر انیس کا کچھ بیٹے تعارف ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اس تعارف کو جانتے ہیں تاکہ اس میں سے امتحانی پرچہ میں آنے والے جو MCQs ہیں ان کو ہم لوگ یاد کر سکیں، ان کو جان سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے بیٹے میر انیس کے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ سن پیدائش اور سن وفات بیٹے آپ لوگوں نے ہمیشہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اہم رہا ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے انداز میں یاد رکھنا ہے۔ تو میر انیس جو ہے 1804 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1804 میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ہوئی جی 1874 میں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس اعتبار سے 70 سال تقریباً ان کی جو عمر تھی وہ بنتی ہے۔ تو 1804 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سن پیدائش سن وفات جو ہمیشہ سے امتحانی پرچہ کے لیے اہم رہے ہیں۔ آگے بیٹے میر انیس کا اصل نام ذکر کیا گیا جی۔ تو میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ میر انیس ان کا اصل نام نہیں ہے، اصل نام آپ کے سامنے آ چکا ہے جی کہ اس کا اصل نام کیا تھا ان کا؟ سید ببر علی۔ ٹھیک ہے جی، اور تخلص ان کا کیا تھا؟ انیس۔ تخلص کے طور پر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ انیس لکھا۔ تو میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے جی؟ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ بیٹے جتنی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں آپ لوگوں نے ان کو امتحانی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، MCQs کی نظر سے دیکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا جی؟ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ فارسی اور عربی کس سے پڑھی؟ اپنے والد صاحب جن کا نام کیا تھا؟ میر خلیق۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے والد کا نام بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور فارسی اور عربی کن سے پڑھی یہ بھی آپشن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ دیگر آگے کہا جا رہا ہے جی دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ مروجہ علوم کہتے ہیں جن کا رواج، جو مروج تھے، جن کا رواج تھا ان دنوں میں، ٹھیک ہے، وہ علوم جن کو حاصل کرنے کا رواج تھا۔ تو کہتے ہیں جی دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ تو یہ بھی آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مروجہ علوم جو تھے وہ کن سے حاصل کیے، تو اس کا جواب کیا جی؟ میر نجف علی۔ اسی طرح آگے بیٹے کہا جا رہا جی حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپہ گری کے فن بھی سیکھے۔ ٹھیک ہے جی، حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا کچھ کیا کہ شاہ سواری، گھوڑ سواری جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سپہ گری کے سپہ گری کیا ہے جی؟ کہ جنگی جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ کہہ سکتے ہیں آپ، سپاہی کا جو پیشہ ہے، ٹھیک ہے جی، پولیس کی جو ٹریننگ ہے، اس قسم کے جو کام تھے وہ بھی انہوں نے ساری ٹریننگ کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح کہا جا رہا ہے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپہ گری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس موزوں طبع تھے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ میر انیس موزوں طبع تھے۔ موزوں طبع کا بیٹے لفظی معنی تو بنتا ہے مناسب طبیعت کے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد بیٹے ہوتا ہے وہ شخص جو شعر کہہ سکتا ہو، جو شعر کہہ سکتا ہو، خواہ وہ شاعر نہ بھی ہو۔
کہ اگرچہ وہ شاعر نہیں ہے لیکن اس کے مزاج کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ شعر کہہ سکتا ہے شاعر نہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو کہتے ہیں جی ابتدا کے اندر سے ہی میر انیس جو تھے وہ موضوع طبع تھے، مطلب شعر کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے خاندان کے، اس کی وجہ آگے کیا ہے وہ آگے ذکر کر رہے ہیں جی، کہ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، پروان چڑھنا پرورش پانا، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ کس چیز کا چرچا تھا؟ ہر طرف شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو طبعی رجحان ہر طرف شعر و شاعری کا چرچا تھا، اس چیز نے میر انیس کے کو بھی شعر و شاعری کی طرف مائل کیا اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے آگے مصنف کیا کہتے ہیں، مصنف کے شاعر کے بارے میں آگے کیا کہا جا رہا ہے وہ دیکھیے۔ میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے، ٹھیک ہے جی۔ مرثیہ نگاری بیٹے کہا جاتا ہے، مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی کے انتقال پر جس میں کسی شخصیت کے انتقال پر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ ایسے کلام کو کہتے ہیں، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کے انتقال پر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے جی ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری اور جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے مراثی بیٹے مرثیہ کی جمع ہے، تو کہا جا رہا ہے ان کے جتنے بھی مرثی ہیں ان میں سوز و گداز، سوز بیٹے درد کی کیفیت، درد ہے کو کہا جاتا ہے، گداز نرمی کو، مطلب ان کے کلام میں ایسا درد موجود ہوتا ہے جو دل کو موم کر دینے والا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں ان کے کلام میں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں۔ مرقع بیٹے کہا جاتا ہے تصویر کشی کو، کہ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں، نہایت خوبصورت تصویر کشی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماں باندھ دیتے تھے، کہ جس وقت مرثیہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ ایسا عمدہ انداز میں پڑھتے تھے کہ سماں باندھ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اردو کے معروف محقق کہتے ہیں ریسرچر کو، تحقیق کرنے والے، اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، یعنی کہ میر انیس جو ہیں وہ اقلیم بیٹے کہا جاتا ہے سلطنت کو، تو مرثیہ گوئی کے جو سلطنت تھی اس کے شہنشاہ تھے، کہ مطلب ان کو مرثیہ گوئی میں شہنشاہ تسلیم کیا گیا ہے، کہ ان سے بڑھ کر کوئی مرثیہ تحریر نہ کر سکا۔ میر صاحب جو ہیں وہ بہت پرگو تھے، پرگو بیٹے کہا جاتا ہے باتونی، بہت زیادہ باتیں کرنے والے۔ ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ابتذال بیٹے کہا جاتا ہے کمینگی یا کمینہ پن، تو عام طور پر لوفر قسم کی زبان جو لوگ استعمال کرتے کہتے ہیں ان کے کلام کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ یہ نظم کہتے ہیں ان کے ایک طویل مرثیے کا، آگے کہا جا رہا ہے جی میر انیس پرگو تھے، انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا۔ یہ ان کے مرثیوں کی متعلق بیان کیا گیا کہ ان کا کوئی مرثیہ بھی ایسا نہیں ہے جو 150-200 بند پر مشتمل نہ ہو، اس سے کم ہو، اتنے طویل جو ہے مرثیے تحریر کیا کرتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا۔ ابتذال میں نے ذکر کیا کس کو کہتے ہیں؟ کمینہ پن، کمینگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نظم کہتے ہیں جی ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے کچھ مراثی انتخابی مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثیے اس کی 2 جلدیں ہیں، مرتب کیا اس کو صالح عابد حسین نے، اور اسی طرح رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب یہ ساری بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ یہ تھا بیٹے میر انیس کا تعارف۔ آپ لوگوں نے میر انیس کا تعارف سنا اور آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اس کے اندر آپ لوگوں میں بیٹے یہ کام کرنا ہے کہ جتنے بھی MCQs آئے ہیں MCQs کی نظر سے اس کو خصوصی طور پر دیکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں بیٹے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اسی نظم کی ریڈنگ اور اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔